الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر. محترم مسلین، ابھی آپ کے سامنے پہلی رکعت کے اندر 29ویں پارے سے سب سے پہلے نمبر کی سورۃ الملک کی تلاوت کی گئی ہے. یہ سورہ مختلف ناموں سے جانی پہچانی جاتی ہے. اس سورہ کے مختلف نام ہیں. اس سورہ کو سورۃ الملک بھی کہا جاتا ہے، سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے، سورہ منجیہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ المانیہ بھی کہا جاتا ہے. اور ہر ایک نام کے پیچھے ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے. منجیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو بندہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ رب العالمین کے ہاں اسے نجات دلائے گی. اور سورۃ المانیہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو قبر کے عذاب سے یہ روک دے گی، اس وجہ سے اس کو سورۃ المانیہ کہتے ہیں. اور سورۃ الملک جو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ اس سورہ کے پہلے نمبر کی آیت کے اندر کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، حکومت ہے. کل آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، کان ہے، آنکھ ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن وہ سنتا بھی ہے. لیکن اس کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے سنتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے، اس کو ہم کو کوئی تشبیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفات کے اوپر ہم کو ایمان رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات ثابت ہیں اس کے اوپر ہمارا کما حقہ ایمان ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، حکومت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ دنیا کا سارا نظام اسی کے ہاتھ کے اندر ہے. زمین سے لے کر آسمان تک کے سارے امور کو وہی اکیلے تنہا وہ انجام دیتا ہے اور سارے معاملات کو وہی دیکھتا ہے اور وہی سنتا ہے. دوسری آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبلوکم، وہ تم کو آزمائے، تم کو پرکھے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو کہنے کی چیز یہ ہے کہ بہتر عمل کون سا ہوگا اور وہ کون سا عمل ہم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. اس کے اعمال کے قبول ہونے کے شرائط میں سے ایک اہم شرط، بلکہ یہ کہیے کہ جڑ یہی ہے، کوئی بھی اگر عمل کیا جائے وہ کتاب و سنت کے بالکل موافق ہو
قرآن کے احکام کے مطابق ہو، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہو، صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے منہج کے مطابق ہو، سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہو۔ اگر ان دونوں راستوں سے ہٹ کر کے کوئی بھی عمل کیا جائے گا، چاہے جتنا بھی بہتر عمل کیوں نہ کیا جائے، لیکن اس کا ثبوت قرآن کے اندر نہیں، حدیث کے اندر نہیں، وہ منہج صحابہ اور منہج سلف سے الگ تھلگ ہے، تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، جس کی تردید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود کیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی دین محمدی کے اندر کوئی ایسا عمل کرے گا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا نہیں، امت کو بتایا نہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے نہیں، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفت اس آیت کے آخر کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غالب ہے اور وہی جو ہے بخشنے والا ہے۔ ان دو صفات کا تذکرہ پھر اس آیت کے اندر کیا گیا کہ تمام طرح کی قوت، تمام طرح کی طاقت، حکومت، سطوت اور تمام طرح کی بادشاہت اور ہر چیز کے اوپر غلبہ اللہ رب العالمین ہی کو حاصل ہے، اور بخشنے والا بھی وہی ہے۔ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اور جب بھی ہم اپنے ہاتھوں کو اس کے بارگاہ میں پھیلاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے اور اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ بندہ جب بھی سوال کرے، جب بھی کسی چیز کا مطالبہ کرے اور جب بھی بخشش کا مطالبہ کرے تو صرف اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہی، اس میں کسی طرح کی کوئی وسیلے، کسی عالم، کسی فاضل، کسی ولی، کسی پیر، کسی مرشد اور بڑے سے بڑے کسی صوفی کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اعمال صالحہ کا جو بہترین عمل اس نے کیا ہے، ان اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جا سکتی ہے۔ اس کی اجازت شریعت کے اندر ہے، جس کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے۔ بنو اسرائیل کے وہ 3 آدمی سفر کے اندر تھے اور غار کے اندر جو ہے موسم کے خرابی کی وجہ سے پناہ لیا، اور ایک پہاڑ کے اس دامن کے اندر ایک پہاڑ کا چٹان آ کر کے اس دروازے کو بند کر دیا، اور اس کے بعد ان تینوں نے اپنے اپنے بہترین اعمال کا ذکر کیا، اور ان اعمال کا وسیلہ پکڑ کر کے اللہ رب العالمین سے ان لوگوں نے دعائیں کی کہ اللہ، اگر یہ عمل ہم نے تمہارے خالص رضا کے لیے، تمہاری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تو یا اللہ اس عمل کے بدولت تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دیا تھا اور انہیں جو ہے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کی طاقت کے اوپر ایمان رکھنے اور مغفرت ہمیشہ اسی سے طلب کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔